بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ نومبر 2021 کے اندر ہوئے دوسرے شفٹ کے پیپر کو کریں گے انشاءاللہ، جو کہ آسام کے اندر ہوا تھا تقریباً 28 تاریخ کو، 28 نومبر کو۔ اس کا پہلا سوال ہے اللغات السامیہ ہی، لغات سامیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الآرامیہ، الیونانیہ، العربیہ۔ تو آرامیہ تو لغات سامیہ میں سے ہے، عربیہ بھی لغات سامیہ میں سے ہے لیکن یونانیہ نہیں ہے۔ آرامیہ عربیہ، لاطینیہ نہیں ہے۔ ایطالیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبرانیہ بھی نہیں ہے، عربیہ ہے۔ لہذا چوتھا نمبر جو صحیح ہے الآرامیہ والکنعانیہ والعربیہ۔ اگر اسی طریقے سے دیکھا جائے اللغہ الاکادیہ ایک آتا ہے، الاکادیہ، اس کے اندر دو لغات آتے ہیں، بابلیہ اور آشوریہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لغہ اکادیہ کن میں سے آتا ہے؟ لغہ اکادیہ کی جو ترتیب ہے لغات السامیہ الشرقیہ میں سے آتی ہے، اللغات السامیہ الشرقیہ میں سے آتی ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ اکادیہ میں سے کون کون سی آتی ہے، لہذا بابلیہ اور آشوریہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سوال ہے شاعر جاہلی امہ بنت المحلحل الشاعر، یعنی وہ جاہلی شاعر جس کی ماں جو ہے محلحل کی بیٹی تھی، محلحل الشاعر کی بیٹی تھی، وہ کون ہے؟ تو امرؤ القیس، امرؤ القیس کی ماں کا نام لیلہ بنت محلحل ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمرو بن کلثوم وہ ہے جس کی ماں جو ہے محلحل الشاعر کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ انترا العبسی، عمرو بن کلثوم کی جو ماں تھی وہی جو تھی، کیا نام تھا؟ لیلہ بنت المحلحل۔ امرؤ القیس کی بھی جو ہے ماں کا نام لیلہ بنت محلحل نہیں تھا، وہ میں نے غلط بول دیا۔ عمرو بن کلثوم کی ماں کا نام تھا لیلہ بنت محلحل، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اور امرؤ القیس کی جو ماں کا نام ہے وہ فاطمہ بنت ربیعہ ہے، فاطمہ بنت ربیعہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے کون تھی؟ یہ اخت تھی محلحل کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ محلحل کی اخت تھی اس کی ماں، اور عمرو بن کلثوم کی ماں جو تھی محلحل کی جو ہے بیٹی تھی۔ کان یؤمن بالرجعۃ ویسیب رأی ابلیس فی تقدیم النار علی الدین۔ وہ رجعت یا رجعت پر جو یعنی دوبارہ پیدا ہونے پر جو ہے، یعنی جو ہے انسانی شکل میں دوبارہ پیدا ہونے پر ایمان رکھتا تھا، اور ابلیس کی رائے کو فوقیت دیتا تھا نار کی تقدیم کے سلسلے میں، مٹی پر، یعنی جو ہے نار مٹی سے افضل ہے، جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا۔ یہ رائے کس کی تھی؟ تو یہ رائے بشار بن برد کی تھی۔ آواز صحیح آ رہی ہے سبھی لوگوں تک؟ جی سر۔ جی شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر، وہ شاعر جس نے غزل گوئی کو مؤنث کے اوصاف سے مذکر کے اوصاف کی طرف پھیر دیا، وہ کون ہے؟ ابو نواس ہے۔ اس طرح کی شاعری فارسی میں بڑے زمانے سے ہوتے ہوئی آئی ہے، اور اردو میں تو جو ہے مذکر کے صیغے سے ہی جو ہے غزل گوئی کی جاتی ہے، مؤنث کے صیغے سے جو ہے بہت بعد میں غزل گوئی شروع ہوئی فارسی کے اثر سے، اور عربی کے اندر بھی یہ فارسی کے اثر سے ہی آیا کہ مذکر کے لفظ سے جو ہے غزل گوئی شروع کی گئی۔ وضع السم فی اکلت ابن رومی، ابن رومی کے کھانے میں کس نے جو ہے زہر رکھا تھا؟ القاسم بن عبید اللہ وزیر المعتزد، معتزد کے وزیر قاسم بن عبید اللہ نے جو ہے ان کے کھانے میں جو ہے زہر رکھا تھا، کیونکہ یہ چڑھتا تھا، یہ جو ہے اس کی ہجو کیا کرتا تھا ابن رومی، جو ہے ابن رومی، اس لیے۔ نیکسٹ سوال ہے امام الطریقہ الابتدائیہ، امام الطریقہ الابتدائیہ کسے کہا جاتا ہے عربی شاعری کے اندر؟ تو حسن زیات نے اس کو ذکر کیا ہے، متنبی کہ جہاں پہ شاعری کی وصف بیان کی ہے وہاں پر انہوں نے یہ جو ہے عبارت ذکر کیا ہے، وہ امام الطریقہ الابتدائیہ، وہیں سے یہ سوال اٹھا ہے، متنبی کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ شاعر اوصى ان يكتب على قبره هذا البيت، وہ شاعر جس نے یہ اس بات کی وصیت کی کہ اس کے قبر پر یہ شعر لکھ دیا جائے، هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد۔ یہ بات جو ہے کئی بار جو ہے پیپر میں آ چکی ہے، یہ سوال کئی بار آ چکا ہے۔ بشار بن برد ابو العلا ماری، ابو العلا ماری نے یہ بات کہی تھی، اس نے نشادی کی تھی، اور یہ ہندوستانی برہمنوں سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے بغداد میں کتنے دن گزارے تھے، کسی کو یاد ہے؟ 1 سال 7 مہینے یہ بغداد میں رہا تھا، اس کے بعد جو ہے یہ گھر لوٹ آیا تھا۔ انت اشعر من ابی تمام فقال ما ينفعني هذا القول ولا يضر ابا تمام قيل هذا فی، کہ تم جو ہے ابو تمام سے بڑے شاعر ہو، بس اس نے کہا یہ قول نہ مجھے فائدہ پہنچائے گا نہ ہی ابو تمام کو جو ہے کوئی نقصان دے گا۔ قیل ھذا، یہ بات کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟ تو یہ بات بختری کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس قول کو مختلف طریقے سے پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ خطیب جاہلی سمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق اوقاس فاثنى علیہ، وہ جاہلی خطیب جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق اوقاس کے اندر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور اس کی تعریف کی، تو یہ بات جو ہے قص بن ساعدہ الایادی کے بارے میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ قص بن ساعدہ الایادی کی خطبے کی جو ہے روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔
لا توجد وحدة الموضوع والاسلوب لنزوله متفرقا في اماکن مختلفة او زمان شتى. پرانی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ جو ہے ایک بار میں جو ہے انبیاء کرام کو دے دی جاتی تھیں اور ایک ہی بار میں ساری چیزیں ان کے اوپر نازل ہو جایا کرتی تھیں. لیکن جو ہے قرآن کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سالوں کے اندر نازل ہوا. اسی کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اذهب الى ابی بکر فهو عالم بمصالب القوم. جب قریش کی ہجو گوئی بہت زیادہ بڑھی اور قریش نے جو ہے بہت زیادہ ہجو کرنا شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو ہے میری مدد نہیں کرو گے جیسا کہ جنگوں میں مدد کرتے ہو. تو جو ہے حسان بن ثابت جو ہے سامنے آتے ہیں تو انہی کو کہتے ہیں کہ تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ. بس وہ قوموں کی جو برائیاں ہیں جو خرابیاں ہیں وہ جو ہے اچھے سے جانتے ہیں ابو بکر. تو یہ کس کو کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها. یہ جو ہے عبارت ہے جو کہ ایک کاتب نے لکھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں كتب إلى أهله وهو منهزم مع مروان. مروان کے ساتھ کون تھا؟ تو عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب جس کی وفات جو ہے 132 ہجری موافق 750 یا 49 عیسوی کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اول عالم عربی جمع بین الجد والہزل فی کتابتی. وہ پہلا عربی عالم جس نے جو ہے مذاق اور سنجیدگی دونوں چیز جو ہے اپنی جو ہے کتابت کے اندر جمع کر دیا. تو یہ بات کہا جاتا ہے جاہز کے بارے میں. عمرو بن بحر ابو عثمان عمرو بن بحر الجاہز. ٹھیک ہے نا. آواز آ رہی نا سبھی کو؟ جی آ جی رہی ہے. سر چلیے. آ رہے ہیں. ربما ابتدا بآخر سطر من الرسالہ وانتہا بها الى اولها. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک کاتب ہیں کہ وہ جو ہے کتابت شروع کرتے تھے اپنے آخری سطر سے. ایک سیکنڈ ایک سوال چھوٹ گیا. بدأت الکتابۃ بعبد الحمید وختمت به. یعنی کتابت شروع کی گئی عبد الحمید سے اور ختم ہوئی کس پر؟ یہ قول جو ہے منقول ہے. یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ ابن العمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس کا اختتام ابن العمید پر ہو گیا. ثعلبی نے اس قول کو ذکر کیا ہے یتیمۃ الدہر میں. ثعلبی نے یتیمۃ الدہر ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس قول کو ذکر کیا ہے. 15واں سوال ہے ربما ابتدا بآخر سطر من الرسالہ وانتہا بها الى اولها. وہ جو ہے بسا اوقات جو ہے آخری سطر سے رسالہ لکھنا شروع کرتے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے لکھتے ہوئے اور جو ہے یہاں تک کہ اس کے شروعاتی حصے تک پہنچ جاتے. تو یہ بات کہی جاتی ہے بدیع الزماں حمزانی کے بارے میں. ان کی صلاحیت کو درشاتا ہے یہ بات کہ اتنی صلاحیت تھی ان کی کہ جو ہے کسی کتابت کو کسی رسالے کو لکھنا شروع کرتے جہاں پر آدمی رسالہ ختم کرتا ہے وہاں سے وہ نیچے سے سٹارٹ کرتے اور اوپر جو ہے حمد و ثنا تک وہ پہنچ جاتے تھے اور اس کے اندر کوئی بھی گڑبڑی نہیں ہوتی تھی. ما انت اول سار غرہ قمر ورائد اعجبته خضرۃ الدمین. یہ شعر ہے. یہ شعر جو ہے مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہے کوئی بندہ آتا ہے حریری کے پاس. حریری کے بارے میں یہ جو ہے اس کے قائل جو ہے حریری ہیں اور جو ہے حریری سے کچھ سیکھنے آتا ہے. جب حریری کو دیکھتا ہے گندا سندا اور جو ہے بدصورت سا تو اس کو تھوڑی سی ناگواری ہوتی ہے اور حریری اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو یہ شعر اس کو پڑھ کر سناتا ہے. ٹھیک ہے. وہی جو ہے شعر یہاں پر پوچھ لیا گیا. سنزیات نے اس کو ذکر کیا ہے. تمت ترجمۃ الف لیلہ ولیلہ الی العربیہ من اللغہ. الف لیلہ ولیلہ کا ترجمہ جو ہے عربی زبان کی طرف جو ہے کس نے کیا ہے؟ کسی دوسرے زبان سے. سنسکرتیہ. تو کس زبان سے ترجمہ کیا گیا؟ اصل یہ سوال ہے. سنسکرتیہ ہندیہ. سنسکرتیہ سے ترجمہ تو جو ہے کلیلہ دمنہ کا ہوا ہے. سنسکرتیہ کے بعد جو ہے پہلویہ میں گیا ہے اور پہلویہ کے بعد جو ہے وہ عربیہ میں آیا ہے. اور اسی طرح الف لیلہ ولیلہ پہلے پہلویہ میں تھا اس کے بعد جو ہے اس کو عربیہ میں منتقل کیا گیا. اس کے اندر کچھ کیریکٹرز ہیں جیسے حاکم جو ہو گیا وہ شہریار ہے. ٹھیک ہے. اور زوجہ جو تھی حاکم کی جو زوجہ تھی وہ شہزاد ہے. اور جو جاریہ تھی اس زوجہ کی وہ کون ہے؟ وہ دنیا زاد ہے. دنیا زاد ہے. اس کے علاوہ کچھ دوسری شخصیات کا بھی جو ہے الف لیلہ میں ذکر ہے جیسے ہارون رشید ہو گیا اور جو ہے جعفر البرمکی جو اس کا وزیر تھا ہارون رشید کا اس کا ذکر ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے شاعر ابو نواس کا اس کے اندر ذکر ہے. اور سب سے پہلے الف لیلہ ولیلہ کو صاحب الفہرست نے ابن ندیم جو ہے انہوں نے جو ہے کتاب فہرست کے اندر جو ہے الف لیلہ ولیلہ کا ذکر کیا ہے کہ الف لیلہ ولیلہ کوئی کتاب ہے جو کہ پائی جاتی ہے عربی زبان کے اندر. اور پہلی مرتبہ یہ المانیہ سے کب چھپی ہے؟ 1825 کے اندر چھپی ہے. کس کے اشراف میں؟ حائخت کے اشراف میں. کوئی حائخت شاہ صاحب تھے ان کے اشراف میں یہ کتاب 1825 کے اندر المانیہ سے چھپی ہے. لیکن یہ پورا نہیں کر پائے تھے تو جو ہے فلائشر جو ان کے شاگرد ہیں حائخت کے شاگرد ہیں فلائشر وہ جو ہے اس کتاب کو مکمل چھپواتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے. اور مصر سے یہ کتاب 1960 کے اندر چھپی. بدأ ظہور الموشہ فی عہد الامیر.
معاشہ کی شروعات جو ہے کس امیر کے زمانے میں ہوئے، تو یہ بات کئی بار آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ عبداللہ بن محمد کے زمانے میں، عبداللہ بن محمد المروانی جو کہ 7ویں امیر تھے، 7ویں اور آخری امیر تھے عصر اندلسی کے، ان کے زمانے میں جو ہے اس کی شروعات ہوئی۔ پہلے جو امیر ہیں وہ عبد الرحمن الداخل ہیں، اور اسی طریقے سے آخری جو امیر ہیں عبداللہ بن محمد ہیں۔ اگر پہلے خلیفہ کی بات کی جائے تو عبد الرحمن الناصر لدین اللہ پہلے خلیفہ ہیں، عبد الرحمن ناصر لدین اللہ جو ہے پہلے خلیفہ ہیں، اور آخری خلیفہ کی بات کی جائے تو ہشام المعتمد جو ہے آخری خلیفہ ہے، المعتمد۔ تو یہ بات بھی جو ہے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ پہلا خلیفہ کون تھا، آخری خلیفہ کون تھا، اور کس کے زمانے میں معاشہ کی نشو و نما ہوئی، تو وہ تو آپ کو بتا ہی دیا گیا، عبداللہ بن محمد کے زمانے میں۔ اور جس نے جو ہے اس کی بنیاد ڈالی وہ مقدم بن معافر الفریری ہے، جو کہ عبداللہ بن محمد المروانی کے بلاتی شعراء میں سے تھا۔ اور سب سے پہلے جس نے جو ہے معاشہ کے اندر جو ہے مہارت حاصل کی وہ عبادہ القزاز نامی ایک شخصیت تھی، جو کہ معتصم بن سمادہ کا جو ہے شاعر تھا، معتصم بن سمادہ کا شاعر تھا۔ یہ ساری باتیں ایک بار پہلے بھی آ چکی ہیں۔ الشاعرة الأندلسية كانت أختها زینب من شہیرات شاعرات الاندلس، وہ اندلسیہ شاعرہ جن کی بہن زینب جو ہے اندلس کی مشہور شاعرات میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو حفصہ بنت معروف نہیں، واللاتہ بنت مستکفی نہیں، حمدونہ بنت زیاد، جن کو جو ہے کیا بھی کہا جاتا ہے، حمدونہ بنت المؤدب بھی کہا جاتا ہے۔ حمدونہ بنت زیاد اور زینب بنت زیاد یہ دونوں جو ہے آپس میں بہنیں ہیں، اور دونوں نے جو ہے شاعری کی ہے عصر اندلسی کے دور میں، لیکن زینب مشہور ہو گئی، حمدونہ بنت زیاد کو اتنی شہرت حاصل نہ ہوئی۔ الشاعر المهجري يسير على قدميه مسافة ميلين كل يوم في السابعة من عمره للوصول إلى المدرسة، وہ مہجری شاعر جو اپنے قدموں پر تقریباً 2 میل سفر طے کرتا تھا ہر دن، اور اس حال میں کہ وہ کتنے سال کا تھا، صرف 7 سال کا تھا، تاکہ مدرسہ پہنچ سکے۔ یہ کس کے بارے میں بات کہی گئی ہے؟ ایلیا ابو ماضی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ جو ہے ایک مدرسہ تھا شیخ ابراہیم المنذر کا، شیخ ابراہیم المنذر کا ایک مدرسہ تھا، جس کے جو ہے کھڑکی پر جا کر یہ جو ہے درس سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ان کو کہ جو ہے یہ بچہ آتا ہے ہمیشہ، اور جو ہے کھڑکی سے کان لگا کے کھڑا رہتا ہے۔ تو جب یہ 8 سال کے تھے تو ان کو جو ہے داخلہ دے دیا جاتا ہے اس مدرسے کے اندر جو ہے، اور اس کے بعد یہ اس کے اندر پڑھنے لگتے ہیں۔ والذی تولی الریاسہ للعصبہ الاندلسیہ، وہ کون سا شخص ہے جس نے جو ہے عصبہ اندلسیہ کی ریاست سنبھالی ہے؟ نصیب عریضہ، میشال معلوف، رشید سلیم، ان دونوں نے جو ہے عصبہ اندلسیہ کی ریاست سنبھالی ہے۔ یہ پہلے رئیس ہو گئے، یہ دوسرے رئیس ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ دوسرے۔ اول دیوان الشعر الشاعر المہجری ظہر وهو لم يتجاوز الثانیۃ والعشرین من عمرہ، وہ پہلا مہجری شاعر جس کا جو ہے دیوان ظاہر ہوا، جس کا دیوان منظر عام پر آیا، اور وہ 22 سال کا بھی نہیں تھا۔ تو یہ کس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے؟ ایلیا ابو ماضی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، جن کا دیوان تذکار الماضی جو ہے منظر عام پر آتا ہے 1911 کے اندر، مطبعہ مصریہ سے، المطبعہ المصریہ سے منظر عام پر آتا ہے۔ ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 1889 کی ہے۔ 1889 سے 1911 کے درمیان تقریباً 22 سال کا ڈیفرنس آتا ہے، اسی لیے یہ بات ان کے بارے میں مشہور ہے۔ لقد ولد طه حسین فی نفس العام الذي ولد فيه عباس العقاد، طه حسین اسی سال ان کی پیدائش ہوتی ہے جس سال عباس محمود العقاد کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو وہ سال کون سا ہے؟ 1889 کے اندر طه حسین کی بھی پیدائش ہوتی ہے، عباس عقاد کی بھی پیدائش ہوتی ہے، ایلیا ابو ماضی کی بھی پیدائش ہوتی ہے، میخائیل نعیمہ کی بھی پیدائش ہوتی ہے، میشال معلوف کی بھی پیدائش ہوتی ہے، اور ابراہیم عبد القادر المازنی کی بھی پیدائش ہوتی ہے، اور وفات ہوتی ہے آپ کی کن کی وفات ہوتی ہے 1889 میں؟ وہ ناقد کیا نام ہے؟ مصطفی مرصفی صاحب کی وفات ہوتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، باقی 6 لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس میں سے عبد القادر المازنی جو ہے بعض اوقات ان کی پیدائش جو ہے 1890 بھی بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قال عمر بن خطاب متحدثا مع وفد غطفان بأن اشهر شعرائكم، یعنی جو ہے عمر بن خطاب جو ہے غطفان کے وفد سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو تمہارا سب سے بڑا شاعر، یہ پورا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر جو ہے نابغہ زبیانی کا ذکر آتا ہے۔ اگرچہ عمر بن خطاب کے نزدیک جو ہے عام طور پر سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ زہیر بن ابی سلمہ تھا، سلمہ تھے، لیکن وفد غطفان کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ نابغہ زبیانی جو ہے تمہارے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ من اطلق القصائد الجاہلیہ بلفظ المعلقات، وہ کون سا شخص ہے جس نے جاہلی قصائد پر معلقات کے لفظ کا اطلاق کیا؟ تو یہ بات کہی جاتی ہے حماد الراویہ کے بارے میں، کہ جو ہے معلقات کو جمع کرنے والوں میں سے بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ 60 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 156 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے،
اور انہوں نے ہی معلقات کو معلقات کا نام دیا ہے۔ کانت تضرب قبۃ حمراء من جلد فی سوق وقاص للشاعر الجاہلی، یہ جو ہے لال جو ہے قبہ لگایا جاتا تھا چمڑے کا سوق وقاص کے اندر، کس جاہلی شاعر کے لیے؟ تو عمرو بن کلثوم، انصر العبسی، نابغہ زبیانی۔ نابغہ زبیانی جو ہے بڑے نقاد میں شمار ہوتے تھے عصر جاہلی کے، اس لیے جو ہے ان کے لیے جو ہے لال کلر کا جو ہے قبہ لگایا جاتا تھا چمڑے کا۔ کانا ابن سلام، ابن سلام کون تھے، کہاں کے تھے؟ کوفی تھے، حجازی تھے، بصری تھے۔ تو ابن سلام بصری تھے، ان کی پیدائش بصرہ کے اندر ہوتی ہے 139 کے اندر، اور یہ بغداد چلے جاتے ہیں 222 کے اندر، 222 کے اندر، اور بغداد کے اندر ہی وفات ہوتی ہے 232 ہجری، یا جو ہے بعض جگہوں پہ 231 بھی آپ کو لکھا ہوا مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ڈاکٹر کا نام ماسوہ تھا، ابن ماسوہ، جنہوں نے جو ہے ان کو کہا تھا کہ آپ تقریباً 10 سال تک زندہ رہیں گے، اور انہی کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، اور یہ صرف جو ہے 27 سال کے تھے۔ جمہوریت مصر العربیہ من مدنہا، مصر العربیہ کے جو مصر العربیہ جو کنٹری ہے اس کے شہروں میں سے کون سا پیئر صحیح ہے؟ تو قاہرہ جو ہے اس کی یہاں ہے، اسکندریہ ہے، بیروت کہاں ہے؟ لبنان کے اندر ہے، لہٰذا یہ غلط ہو جائے گا، بورسعید وہیں پر ہے، تو یہ غلط۔ قاہرہ ہے، اسکندریہ ہے، بورسعید ہے، جیزہ ہے، یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ اسکندریہ، بورسعید، جیزہ، کرکوک جو ہے عراق کے اندر آپ کو مل پڑتا ہے، قاہرہ ہے، بورسعید ہے، جیزہ ہے، نجف جو ہے عراق کے اندر پڑتا ہے، یعنی جو ہے بیروت لبنان کے اندر، کرکوک عراق کے اندر، نجف عراق کے اندر، اس کی وجہ سے یہ تینوں آپشن غلط، اور با نمبر جو آپشن ہے وہ صحیح ہو گیا ہے۔ لقب العرب في العصر الجاهلي لبيع بن حضار الاسدي بالكيس لحسن شعره لفضل نسبه لجدة بيانه وكثرة ماله۔ لحسن شعره جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیعہ بن حضار الاسدی کو الکیس کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ کانا ابو الحسن العامدی من اہل، ابو الحسن عامدی کا تعلق کہاں سے ہے؟ کوفہ سے ہے، فارس سے ہے، بصرہ سے ہے، حجاز سے ہے، تو یہ بصرہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ابو الحسن العامدی البصری جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، 292 ہجری کے اندر بصرہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، بغداد آتے ہیں، پھر جو ہے بصرہ واپس لوٹ جاتے ہیں، بغداد کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں اور بصرہ واپس لوٹ جاتے ہیں، اور 370 ہجری کے اندر بصرہ کے اندر ہی ان کی وفات ہوتی ہے۔ اور یہ کاتبو بنی عبد الواحد، کاتبو بنی عبد الواحد کے لقب سے بھی ملقب ہیں، کیونکہ عبد الواحد کے جو بچے ہیں ان کے یہاں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اس لیے جو ہے کاتب بنی عبد الواحد بھی کہا جاتا ہے۔ اشر الی المثال للمقابلہ فی الامثلہ التالیہ، مقابلہ کی مثال آپ کو بتانی ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو جو ہے یہاں پہ سیئات حسنات یہ طباق کی مثال ہے، مقابلہ کی نہیں ہے۔ وانہ هو اضحک وابکى، یہ بھی طباق کی مثال ہے، کیونکہ جو ہے ایک چیز کے مقابلے میں ایک چیز لائی گئی ہے۔ غضب الجاہل فی قولہ وغضب العاقل فی فعلہ، جاہل، عاقل، قول اور فعل، یہ جو ہے مقابلہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اطعنا ربنا وعصاہ قوم فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا، اطعنا وعصا یہ بھی جو ہے طباق کی مثال ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سبھی لوگوں کو؟ حاضر ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ لیس من مباحث علم البدی، علم بدی کے مباحث میں سے نہیں ہے، لہٰذا علم بدی کے جو بھی مباحث ہیں لفظیہ اور معنویہ دونوں اعتبار سے الگ الگ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ جناس جو ہے علم بدی کے مباحث میں سے ہے، فصل جو ہے علم معانی کے مباحث میں سے ہے، مقابلہ اور طباق جو ہے علم بدی کے مباحث میں سے ہے، جس میں سے مقابلہ اور طباق اور جناس یہ تینوں کس فصل میں آتے ہیں؟ مقابلہ اور طباق جو ہے معنویہ میں سے آتے ہیں، اور جناس کس میں سے آتا ہے؟ لفظیہ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظیہ کے اندر جناس ہے، اقتباس ہے، سجا ہے، رد الصدر علی العجوز ہے، اور محسنات معنویہ میں توریہ ہے، طباق ہے، مقابلہ ہے، حسن تعلیل ہے، تاکید المدح بما یشبہ الذم واقصوہ ہے، اسلوب الحکیم ہے، یہ ساری جو ہے معنویہ میں سے آتے ہیں جو کہ ہمارے کورس میں۔ ان الغرض الخبر فی الشعر ان الثمانین وبلغتها قد حجت سمعی الی ترجمانی، یہ شعر کس کے بارے میں ہی آپ لوگوں نے پڑھا ہے خبر کے اغراض میں سے، کہ اظہار ذوف اور عز بیان کیا جا رہا ہے کہ اب مجھے ترجمان کی ضرورت ہے، یعنی میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اشر الی مثال لا یحتوی علی الاستعارہ مکنیہ، اس مثال کی طرف، اس مثال کو بیان کیجیے جس کے اندر استعارہ مکنیہ نہیں ہے۔ قال تعالی علی لسان زکریا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، تو یہ کیا ہے؟ الراس کے اندر کیا استعارہ مکنیہ ہے؟ وقال والصبح اذا تنفس، اور کیا ہے؟ صبح کے اندر استعارہ مکنیہ ہے۔ وقال کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، استعارہ مکنیہ نہیں ہے اس کے اندر۔
اور فلان یرا بطرفی حیث اشار الکرم، کرم کے اندر استعارہ مکنیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو ہے اس کا جواب کتنا نمبر ہو جائے گا؟ 3 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا جی آپشن۔ التشبیہ فی قول کأن النسیم فی رفقت اخلاقہ، یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ جو ہے مقلوب کی مثال ہے، یعنی مشبہ بھی کو الٹ دیا گیا ہے، جس کو مشبہ ہونا چاہیے اس کو مشبہ بھی بنا دیا گیا ہے، جس کو مشبہ بھی ہونا چاہیے اس کو مشبہ بنا دیا گیا ہے۔ قال قول المتنبی فی مدح کافور اذا نلت منک الود فالمال هین وكل الذي فوق التراب تراب، الترابی ترابو یہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے نوع تشبیہ جو ہے بلیغ کی مثال ہے، کیونکہ یہاں پہ وجہ شبہ اور اراد تشبیہ دونوں جو ہے غیر موجود ہے، دونوں ہی موجود نہیں ہے۔ من یعد مؤسس البلاغہ العربیہ، بلاغہ عربیہ کے مؤسس کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ تو عبد القاہر الجرجانی صاحب کو البلاغہ العربیہ کا مؤسس شمار کیا جاتا ہے۔ ان الغرض البلاغ لصيغه الامر في الشعر ارني الذي عاشرته فوجدته متغاضبا لكان اقل يساري، ارنی جہاں پر بھی آتا ہے وہاں پر جو ہے تعجیز عام طور پر تعجیز ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے یہ تعجیز کی مثال ہے، یعنی جو ہے تم جو ہے اس بات پر قادر نہیں ہو کہ تم مجھے دکھا سکو ایسا شخص جیسا کہ شاعر نے شعر کے اندر ذکر کیا ہے، تو جو قادر نہیں ہے یعنی تم عاجز ہو اس بات سے۔ عین البیت الذی لیس علی وزن طویل، اس بیت کے بارے میں بتائیے جو وزن طویل پر نہیں ہے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزود، یہ طرفہ بن عبد کا شعر ہے، یہ جو ہے بحر طویل کے اندر ہے، بحر طویل میں آتا ہے فعول، ستبدی، ستبدی فعول، ٹھیک ہے نا، ولا تحقرن، ولا تحقرن نہیں لا تحقرن ہے، صغیرا فی مقاسمۃ ان البعوضۃ تدمی مقلۃ الاسدی، یہ کس کا شعر ہے؟ متنبی کا شعر ہے، یہ بحر بسیط کے اندر آتا ہے۔ بحر بسیط کا کیا آتا ہے؟ مستفعل فاعل، کیا ہے بحر بسیط کا؟ مستفعل فاعل مستفعل، لا مستحقر علن مستفعل، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے بحر بسیط کے اندر ہے۔ یہاں پہ ایک واو چھوٹا ہوا ہے، یہ واو اوپر نہیں یہاں ہونا چاہیے، ولا خیر فی من لا یوطن نفسه علی نائبات الدہر حین تنوب، یہ جو ہے اس کا شعر ہے، بحر طویل کے اندر ہے، اور جو ہے ابو العطاہیہ کا شعر ہے، وہ ولا فعو خیر جو ہے فعول، ولا خی فعول، یہ جو ہے کس میں ہے؟ بحر طویل کے اندر ہے۔ اعلم علم اليوم والامس قبلہ، یہ جو ہے بحر طویل کے اندر ہے، اعلم علم جو ہے فعول نہیں ہے، یہاں پہ صرف فعولو ہے، ٹھیک ہے، فعولو، کیونکہ یہاں پہ نون حذف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں؟ زحاف لاحق ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹرم میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کسی کو نہیں یاد ہے؟ تو یہ والا شعر لا تحقرن والا شعر جو ہے بحر بسیط کے اندر ہے، اور یہی بحر طویل کے وزن پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقاضی القضاة شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر احد الصدور العظام من بیت کبیر فی العراق ينتسب الى البرامکہ ولد فی اربل وطوف فی سنة 681 من الہجرہ، من ہوا؟ قاضی القضاة سے ہی آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ برامکہ ہے، پھر اربل ہے، تو یہ ساری چیزیں کن کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ تو ابن خلکان کے بارے میں پڑھی ہے، ان کو قاضی القضاة کہا جاتا ہے، برامکہ سے یہ منسوب ہیں، اربل کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، 681 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اذکر الکتاب الذی حدد کاتبہ منہجہ فیہ بقول ھذا کتاب الفناہ، یعنی اس کتاب کی تحقیق کیجئے جس کے کاتب نے جو ہے اس کے منہج کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے لکھا ہے، اور اس کے اندر آداب میں سے بہت ساری مثالیں جو ہے جمع کر دی ہیں، کلام منصور کی، شعر کی، مثل کی، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ کامل کے بارے میں مبرد نے جو ہے کہا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں۔ چلیے، کتاب جعلہ المؤلف فی 50 نوعا من انواع علوم اللغة من حيث الاسناد والالفاظ والمعانی وضبط المفارید ورجال اللغة ورواتها وغیرها من العلوم، وہ کتاب جس کو مؤلف نے 50 انواع پر بنایا ہے، 50 نوع کی بات آتے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ کتاب کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ مظہر کے بارے میں جو ہے ذکر ہو رہی ہے چیزیں۔ بیان تبین کس کی ہے؟ جاہز کی ہے، 3 اجزاء کے اندر ہے۔ کامل مبرد کی ہے۔ مظہر جو ہے سیوطی کی ہے جنہوں نے 50 علوم پر بنایا ہے۔ خصائص کس کی ہے؟ ابن جنی کی ہے، جو کہ 7 اجزاء کے اندر جو ہے موجود ہے، 7 اجزاء کے اندر۔
किताब युसव्विरु जानिब अल-मरहिल अल-हदारत अल-अरबिय्या हत्ता अवाखिर al-क़र्न अल-सालिस लिल-हिजरा। ये बात भी आप लोगों को पढ़ाई गई है कि ये जो है किताबुल अगानी के बारे में, कि जो कि 3 सदी हिजरी की जो अरबी सकाफत है उसका जिक्र है इस किताब के अंदर, किताबुल अगानी के अंदर। इसके अंदर तकरीबन 400 शोरा और मुगन्नीन का भी जिक्र मौजूद है किताबुल अगानी में। बाकी तफसील आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा है। लैसा मिन कुतुबी अबिल हसन अली मसूदी, अबुल हसन अली मियां अन्नदवी के कुतुब में से कौन सी किताब नहीं है? अखबारुज़ ज़मान व मन अबादहुल हसन उनकी है, मसूदी साहब की है। ज़खाइरुल उलूम व मा काना फी सालिफिद दुहूर भी जो है मसूदी साहब की है। मुरूजुज़ ज़हब व मादिनुल जौहर भी उन्हीं की है। लेकिन अल फ़ख्र फ़िल आदाब अस्सुल्तानिया व दुवल अल इस्लामिया ये मोहम्मद बिन अली बिन तबातबा की है। मोहम्मद बिन अली बिन तबातबा की ये किताब है। ये जो है मसूदी साहब की किताब नहीं है। मसूदी साहब को राइदु नज़रियतिल इन्हिराफ अल विरासी भी कहा जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलिए, मन क़ाइल अन इब्न अब्द रब्बिही बिसदद किताबिही अल-इख़्दिल फ़रीद व क़द इस्तौअब ख़ुलासत मा दुविना मिन कुतुबिल अस्माई व अबी उबैदा वल जाहिज़ व इब्न क़ुतैबा व ग़ैरहुम व लम यख़्तसिर अल-मासूरी अनिल अरबी बल वश्शा किताबहु बिमा तुर्जमा अनिल यूनानी वल फ़ुरस वल हुनूद मिन ज़ुरूबिल हिकमति वल मौइज़ति वल मुलही व क़द तअन्नक़ फ़ी तब्वीबिही व तफ़न्नन फ़ी तरतीबिही। ये सारी बातें आप लोगों को बड़ी तफ़सील में हसन ज़य्यात में पढ़ाई गई हैं कि हसन ज़य्यात ने ये सारी चीज़ें ज़िक्र की हैं किसके बारे में? आपके जो है इक़्दुल फ़रीद ले अपने अब्द रब्बिही के बारे में ये सारी चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हसन ज़य्यात पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है और इसी से बहुत सारी इबारतें डायरेक्ट उठ के चली आती हैं। यहतवी किताब कश्फ़ुज़्ज़ुनून अन असामिल कुतुबि वल फ़ुनून, कश्फ़ुज़्ज़ुनून अन असामिल कुतुबि वल फ़ुनून जो किताब है, वो किन 3 आदाब के वस्फ़ पर मुश्तमिल है? अरबिया, फ़ारसी या बर्बरिया। अरबी और फ़ारसी तो है, बर्बरी नहीं है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की यही वाला सही जवाब है। बर्बरी नहीं है और जो है सुरियानी भी नहीं है। अरबी, फ़ारसी और तुर्की जो अदब है उसके ताल्लुक से इस किताब के अंदर जो है ज़िक्र है चीज़ें। अरबी, फ़ारसी और तुर्की। कम मक़ालतन यनक़सिमु फ़ीहा किताबुल फ़हरिस्त लिइब्न नदीम। इब्न नदीम की जो किताब है किताबुल फ़हरिस्त कितने मक़ाले पर मुनक़सिम है? तो ये 10 मक़ालात पर मुनक़सिम है ये किताब। किताबुन तुबिअ फ़ी लीदन सनत 1870 मिनल मीलादी बिइनायतिल मुस्तशफ़ फ़ी ग़ुवै और फ़ी अल-मुअल्लिफ़ अबहासन सियासियन व उमरानियतन व अहकामन इदारियतन कहकामिल ख़राजी वल जिज़िया। यानी वो किताब जो लीदन से 1870 में छपी है, मुस्तशफ़ होलंदी दी ग़ुवै के जो है कहने पर जो है उसकी वजह से, और इसके अंदर सियासत, उमरान, अहकाम इदारिया और अहकाम ख़राज के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप लोगों को पता है कि अहकाम ख़राज किस किताब में मौजूद है? तो फ़ुतूहुल बुल्दान के अंदर अहकामुल ख़राज जो है मौजूद है। फ़ुतूहुल बुल्दान किसकी है? बलादुरी की है। ठीक है? चलिए। बिजानिबि कौनिही अदीबन काना नजीब गिलानी, यानी अदीब होने के साथ-साथ नजीब गिलानी क्या थे? तो नजीब गिलानी तबीब थे। ठीक है? और इसके अलावा कौन और एक और तबीब थे? यूसुफ इदरीस। जी 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 चलिए, सर, यूसुफ इदरीस, जुर्जी ज़ैदान, इब्राहीम अब्दुल कादिर माज़नी सर। चलिए, चलिए, बहुत अच्छी बात। काना नजीब महफूज़ याक़िदु नदवतहुल उसबुइय्या कुल्ल यौमिन, यानी नजीब महफूज़ जो है अपना हफ्तावारी जो प्रोग्राम कब रखा करते थे, किस दिन में? तो वो जुमा के दिन रखा करते थे। और ये उसबुई नदवात कब शुरू हुए? 1962-63 के दौरान जो है शुरू होते हैं, और तकरीबन ये 1962-63 से 1977 तक जो है मकहा रीश के अंदर, रीश नामी मकहा के अंदर जो है ये हुआ करता था। उसके बाद मकहा और आबी मुंतकिल हो गया। ये सब मकहे के नाम है, मकहा और आबी मुंतकिल हो गया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल होता रहा। और तहा हुसैन अपने मुहाज़रात कब दिया करते थे? तहा हुसैन अपने मुहाज़रात अरबिया के दिन दिया करते थे। ठीक है? इनसे अरबिया से तहा हुसैन याद रख लीजिए, जुमा से आप नजीब महफूज याद रख लीजिए, और शेख हुसैन अहमद मरसफ़ी अपने मुहाज़रात जो है यौमुल अरबिया और अहद के दिन दिया करते थे। यौमुल अरबिया और अहद के दिन 2 दिन दिया करते थे। और अबू अली क़ाली अपने मुहाज़रात इमला करवाते थे यौमुल ख़मीस के दिन। तो यहाँ पे जो दिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बता दिए गए हैं। तारज़ नजीब महफूज लिमुहावलत इख्तियाल आसिमा मसा यौमिल जुमा 14 अक्टूबर सना, यानी किस साल जो है उन पर हमला हुआ, जो है उन पर जो असैसिनेशन किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, ये काम किस साल हुआ? और ये हुआ था 14 अक्टूबर जुमा के दिन।
تو یہ 1994 کے اندر جو ہے ان پر ہوا، ان کی روایت جو ہے اولاد و حارتینہ کی وجہ سے۔ اور 14 اکتوبر سے ایک چیز یاد اور آ رہی ہے کہ احمد شوقی کی جو وفات ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 14 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اور نجیب محفوظ کو جو ہے ایوارڈ کب ملا تھا، کس مہینے میں؟ 88 میں ملا، لیکن نوبل پرائز بھی شاید اکتوبر کے مہینے میں ہی ملا تھا، کنفرم نہیں ہے، اس سے آپ لوگ میچ کر لیجئے گا اگر ایسا ہی ہوا۔ ادیب اللبنانی مفکر وشاعر وناقد من ابرز رواد النهضة الادبیہ الحدیثہ له همس الجفون، یعنی لبنانی ادیب ہے، مفکر ہے، شاعر ہے، ناقد ہے، رواد نہضہ ادبیہ کے جو ہے بڑے نقاد میں شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے کتاب همس الجفون ہے۔ همس الجفون کن کی کتاب ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، یہ دیوان شعر ہے جو کہ 1943 کے اندر جو ہے منظر عام پر آئی ہے، دیوان ہے، اور یہ جو ہے میخائیل نوئما کی ہے۔ اور ایک همس الجنون ہے، همس الجنون ہے، یہ کس کی ہے تو یہ نجیب محفوظ کی ہے، نجیب محفوظ کی ہے، اور یہ مجموعہ قصصیہ ہے۔ تأثر تأثرا كبيرا بالقرآن الكريم وآثار الجاهز لقراءته بالتراث العربي وحكايات ألف ليلة وليلة واستلهم هذه الآثار في عدة أعمال، بہت زیادہ متاثر ہوئے قرآن کریم سے، جاہز کے آثار سے، اور عربی تراث سے، اور الف لیلہ و لیلہ وغیرہ سے، اور ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے اخذ کی۔ تو یہ بات کس کے بارے میں کہی جاتی ہے؟ یہ بات جو ہے توفیق حکیم کے بارے میں کہی جاتی ہے، رائد المسرحیہ الذہنیہ۔ ان احد الاسباب التي وجهت نازك الملائكة لشعر الحزن والالم هو موت، ان اسباب میں سے ایک سبب بتائیے جس کی وجہ سے نازک ملائکہ حزنیہ اور علمیہ شاعری کی طرف جو ہے منتقل ہو گئے، تو ان کی والدہ کی وفات جو تھی وہ ایک سبب تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ علمی اور جو ہے دکھ والی شاعری کی طرف منتقل ہو گئی۔ قدم مارون نقاش مسرحیتہ قدم مارون نقاش مسرحیتہ الاولى في بيته ودعا الى مشاہدته القناصل الاجانب۔ مارون نقاش نے اپنا پہلا مسرحیہ اپنے گھر کے اندر ہی وہ کرایا، اسٹیج کروایا، اور جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا۔ تو یہ کون سا مسرحیہ ہے تو یہ مسرحیہ البخیل ہے، جو کہ 1848 کے اندر، 1848 کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے مشاہدہ کروایا لوگوں کو۔ ابو الحسن المغفل کب تھا؟ 1850 کے اندر۔ الحسود السلود کب تھا یا سلید کب تھا؟ 1853 کے اندر، 1853۔ لیس من روایات جورجی زیدان، جورجی زیدان کے روایات میں سے نہیں ہے، تو عبد الرحمن الناصر ہے، فتح الاندلس ہے، فتح القیروان ہے، لیکن کفاح طیبہ 1944 میں آئی ہے، یہ نجیب محفوظ کی روایہ ہے، نجیب محفوظ۔ اعتقل نجیب گیلانی بسبب اہتمامہ بالدعوہ الاسلامیہ، نجیب گیلانی کو جو ہے ان کے دعوت اسلامی کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا۔ کتنی بار قید کیا گیا تو ان کو جو ہے 2 بار قید کیا گیا، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ پہلی بار قید کیا گیا تھا 1955 کے اندر جو ہے جمال عبد الناصر کے جانب سے 10 سالوں کے لیے، لیکن جو ہے 1958 کے اندر جو ہے یہ نکل جاتے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے، اور دوبارہ قید کیا جاتا ہے 1965 کے اندر، اور 1969 کے اندر جو ہے دوبارہ ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور نجیب محفوظ نے 1989 میں یہ بات کہی ہے کہ منظر الادب الاسلامی ہے یہ کون؟ نجیب گیلانی۔ کب کہا تھا؟ 1989 میں نجیب گیلانی کو نجیب محفوظ نے منظر الادب الاسلامی کے لقب سے ملقب کیا تھا، یعنی جو ہے 1 سال کے بعد۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ روائي وأديب مصري كان طبيبا وتحول إلى الأدب العربي، اهتم بالتعبير عن مشاكل الطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع المصري۔ وہ روائی ہیں، مصری ادیب ہیں، اور جو ہے طبیب بھی ہیں، ادب عربی کی طرف منتقل ہو گئے، اور جو نچلے طبقے کی جو مشکلات ہیں ان کو جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے اپنی جو ہے مجتمع مصری کے اندر، جو نچلے طبقے کی جو خرابیاں ہیں اس کو جو ہے ذکر کیا ہے اپنی کتابت کے اندر۔ تو یہ کون ہے؟ یوسف ادریس صاحب ہے، کیونکہ یہی ایسے شخص ہیں ان چاروں میں سے جو کہ طبیب ہونے کے باوجود جو ہے ادب عربی کی طرف منتقل ہوئے۔ شاعر مصری وهو كان شديد الاعجاب بالشريف رضي وابن رومي والمعري، كما كان معجبا بشعراء الرومانتيكية الانجليز بيرون وشيلي وكيت
وكتب الرواية والقصة والمقال القصصي والمسرحية والنقد الأدبي وتوفي في 10 من أغسطس عام 1949 من المیلادی، یعنی جو ہے 1949 کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی ہیں ان کی 1949 میں جن کی وفات ہوتی ہے وہ کون ہے؟ ابراہیم عبد القادر المازنی صاحب ہیں۔ باقی ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ بیرون، شیلی اور کیت سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، جو کہ الشعراء الرومانتیکیہ الانجلیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے اہم پوائنٹس ہے، یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ الاعترافات کتاب الفہ، اعترافات کس کی کتاب ہے؟ تو اعترافات نہیں ہے، الاعتراف اس کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عبد الرحمن شکری کی ہے، یہ قصۃ النفسی ہے، یعنی اپنے بارے میں انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، اور یہ 1916 کے اندر جو ہے منظر عام پر آئی تھی۔ تو کیا ہو گیا؟ عبد القادر المازنی۔ رفع البارودی لواء النہضہ الشعریہ، شعری نہضہ کے جھنڈے کو بارودی نے کب بلند کیا؟ سر پچھلا والا کیا تھا؟ شکری کا یا مازنی کا؟ شکری کا۔ آپ مازنی، چلیے، شکری کا، مازنی کا نہیں، شکری کا ہے، عبد الرحمن الشکری کا۔ رفع البارودی لواء النہضہ الشعریہ فی، بارودی نے جو ہے شعری نہضہ کے جو ہے جھنڈے کو اٹھایا کب؟ منتصف القرن الثالث اواخر القرن التاسع عشر اور اواخر القرن الثامن عشر، تو اسے کیا ہوگا؟ منتصف القرن التاسع عشر، ٹھیک ہے نا؟ چل، شاعر مفلق وعالم بارع في العلوم المختلفة مثل علم الافلاک وعلم الحیئة وقصیدته العمریہ معروف جدا، یعنی جو ہے بڑے شاعر ہیں، ماہر عالم دین ہیں، مختلف علوم میں ان کی جانکاری ہے، علم الافلاک، علم الحیئة وغیرہ بھی جانتے ہیں، اور ان کا قصیدہ عمریہ ہے۔ تو قصیدہ عمریہ ہی سے آپ لوگ جان جائیے کہ یہ کس کا قصیدہ ہے؟ عمر قاضی البلنکوتی کا، جن کو حسان و ملیابار اور عمر فقیر الملیاباری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی کوشچن کا کیا آنسر تھا سر؟ منتصف القرن التاسع عشر، ٹھیک ہے جی۔ شاعر ومحدث وصوفی فی بلاد الہند، بايع والده على الطریقہ النقشبندیہ، له کتاب النوادر من الحدیث، یعنی جو ہے عالم ہے، محدث ہے، صوفی ہے، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد نے طریقہ نقشبندیہ پر بیعت کی تھی، اور ان کی کتاب ہے النوادر من الحدیث۔ تو النوادر من الحدیث کی کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ الدہلوی کی کتاب ہے۔ عالم کبیر ومحدث صوفی من الہند، وقال نواب صدیق حسن خان لو انه عاش في عصر مبکر لنظر الیہ بصفته امام عصره، یعنی جو ہے بڑے عالم ہے، محدث صوفی ہیں، ہندوستان کے نواب صدیق حسن خان نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ الدہلوی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ صوفی جو کہا جاتا ہے وہ صرف شاہ ولی اللہ الدہلوی کو کہا جاتا ہے، ہمارے جتنے بھی جو ہے کورس میں ہیں ان میں سے، ٹھیک ہے نا؟ موسوعہ کبرى في 3 مجلدات نجد فيه بیان احوال العلوم والفنون وتراجم ائمة العلوم الفه نواب صدیق حسن خان۔ موسوعہ کبرى ہے، 3 مجلدات میں ہے، اور نواب صدیق حسن خان کا ہے، اور اس کے اندر علوم و فنون اور ائمہ علوم کے تراجم ذکر ہیں۔ تو یہ ابجد العلوم کے علاوہ کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی انہی کی ہے، لیکن یہ وصف جو ہے صرف ابجد العلوم پر جو ہے ثابت آتا ہے۔ کتاب ہام للشاہ ولی اللہ الدہلوی فی علم الکلام والمیزۃ الخاصہ لہذا الکتاب الشرح النقدی والعقلی للحدیث، ٹھیک ہے؟ یعنی اہم کتاب ہے، شاہ ولی اللہ الدہلوی کی ہے، علم کلام کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے ہی پوچھا گیا تھا، پچھلے والے شفٹ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا علم کلام جو ہے کس کتاب کے بارے میں کہا گیا تھا، اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ جو ہے نقدی اور عقلی شرح سمجھی جاتی ہے علم حدیث کی، تو یہ حجت اللہ البالغہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ موضوع کتاب سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کما یتضح من اسمہ وبلاد الہند وهو مقسم الى 4 فصول یشتمل الفصل الثانی من الکتاب، یعنی جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، جیسا کہ ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہندوستان کے بارے میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے 4 فصلوں پر منقسم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا فصل کس تعلق سے ہے؟ تو دوسرا فصل تراجم العلماء الہنود المسلمین کے تعلق سے ہے، جس کے اندر 43 جو ہے تراجم جو ہے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟
محاسبۃ بالقید المفرد، یہ کس محاسبہ بالقید المفرد کیا کہا جاتا ہے؟ سنگل انٹری اکاؤنٹنگ. محاسبہ مانے اکاؤنٹنگ، اور جو ہے القید المفرد مانے سنگل انٹری. القید المفرد سنگل انٹری اور محاسبہ مانے اکاؤنٹنگ، یعنی جو ہے سنگل انٹری اکاؤنٹنگ جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ، ملٹی لیٹرل مطلب ہوتا ہے ثنائیہ یعنی متعددہ، ٹھیک ہے. ثنائیہ بائی لیٹرل ہو گیا، بائی لیٹرل ثنائیہ، اور ملٹی لیٹرل متعددہ. ایگریمنٹ اتفاقیہ، تو اس میں سے کون سا ہو جائے گا؟ اتفاقیہ. بین الدولتین تو ہو نہیں سکتا، ثنائیہ تو ہے نہیں، غیر ناجحہ بھی نہیں ہو سکتا. اتفاقیہ متعددۃ الاطراف جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اتفاقیہ متعددۃ الاطراف. سند متعذر البیع، یعنی جو ہے یہ جو ہے سند متعذر البیع، سند مانے ہوتا ہے ٹائٹل، متعذر البیع مطلب بیع سے روکنے والا، ان مارکیٹیبل، ان مارکیٹیبل ٹائٹل، یعنی جو ہے چوتھا نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. تکون دولت الامارات العربیہ المتحدہ، یہ کب سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے جو ہے، اور اب تک پوچھا جا رہا ہے. تو یہ کتنے جو ہے امارات سے بن کر بنا ہے؟ 7 امارات سے جڑ کر جو ہے دولت الامارات یو ای بنا ہے. راس الخیمہ پہلا امارہ ہے اور فجیرہ جو ہے آخری امارہ ہے. عندہ 530 سلاسون کی تمیز کیا آئے گی؟ سلاسون کی تمیز واحد اور منصوب آئے گی، یعنی کتابن آئے گی. کتابن جو ہے واحد مجرور ہے، کتابن واحد مرفوع ہے، کتبن جمع ہے، اس لیے وہ سب نہیں آ سکتا، صرف کتابن آ سکتا ہے کیونکہ واحد منصوب یہی ہے. وہ مصری من مؤسسی حرکت عدم الانحیاز، وہ مصری ہے اور جو ہے عدم الانحیاز جو تحریک تھی، نان الائنمنٹ تحریک جو تھی، اس کے مؤسسین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جمال عبد الناصر کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. هناك اوجه شبه بین طه حسین و حسین المرصفی، طه حسین اور حسین مرصفی کے درمیان جو ہے کچھ مشابہت پائی جاتی ہے، اس کو جو ہے آپ کو بیان کرنا ہے. کلاہما فقد نعمت البصر، بالکل صحیح بات ہے. کلاہما درس فی الازہر، کیا یہ بات ہے؟ بالکل صحیح، دونوں نے جو ہے دونوں آخر میں پڑھا ہے. جی. کلاہما سافر الی فرنسا و درس علی ید الاساتذہ الفرنسیین، تو جو ہے اب مرصفی صاحب تو نہیں کہتے جو ہے، لیکن یہ صاحب گئے ہوئے تھے، طه حسین صاحب گئے ہوئے تھے. کلاہما تعلم الفرنسیہ، یہ بات صحیح ہے. مرصفی صاحب نے فرانسیسی سیکھی تھی لیکن جو ہے فرانس جا کر نہیں سیکھی تھی، تو اے بی ڈی جو ہے اس کا جواب صحیح ہو جائے گا. عباس محمود العقاد کان من اوجد النقاد الادباء المعاصرین، سب سے بہترین جو ہے معاصر نقد نگار اور ادباء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے. اتم ثقافتہ علی نفسہ معتمدا علی نفسہ وعلی ذہن خصب، انہوں نے جو ہے اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی جو ہے ثقافت کو مکمل کیا، خود جو ہے مثقف ہوئے، یہ بات بالکل صحیح ہے. کان فی سن الرابعۃ عشرۃ عندما قدم القاہرہ، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. ساعدہ طه حسین علی سفر الى فرنسا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے کیونکہ فرنسا عقاد گئے ہی نہیں. وراح یکتب فصول النقدیہ فی مجلۃ عکاظ، یہ بات بالکل صحیح ہے. 1912 سے لے کر 1914 تک جو ہے انہوں نے مجلۃ عکاظ کے اندر لکھا تھا، لہٰذا اے بی اور ڈی جو ہے اس کا جواب صحیح ہو جائے گا. رتب الشعراء المذکورین ادنیٰ وسط تواریخ وفات، وفات کے اعتبار سے آپ کو میچ کرنا ہے. حافظ ابراہیم جو ہے 1932، محمود سامی البارودی 1904 وفات بتا رہا ہوں، خلیل مطران 1949، عبد الرحمن شکری 1958. تو آپ ملا لیجئے کہ بی اے سی ڈی، بی اے سی ڈی کدھر ہے؟ پہلا نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. رتب الشعراء المذکورین ادنیٰ وسط تواریخ میلادی، ان کو جو ہے میلاد کے اعتبار سے بانٹنا ہے. ابراہیم ناجی کو دیکھنا چاہیں 1898 سے لے کر 1953، احمد شوقی 1868 سے لے کر 1932، عباس محمود عقاد 1889 سے لے کر 1964، احمد ذکی ابو شادی 1892 سے لے کر 1955. تو آپ جو ہے میلاد کے اعتبار سے دیکھ لیں. سب سے پہلے احمد شوقی آئیں گے، یعنی بی سی ڈی اے، بی سی ڈی اے یعنی جو ہے یہ والا اس کا جواب ہو جائے. کانا من اعضاء الرابطہ القلمیہ، رابطہ قلمیہ کے اعضاء میں سے ہیں. خلیل مطران اعضاء میں سے نہیں ہے، رشید ایوب ہیں، جمیل صدقی الذہابی نہیں، عبد المسیح حداد ہیں،
تو بی اور ڈی ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا جواب ہو جائے گا. یہی لیسا ہو جاتا تو اے اور سی جواب ہو جاتا اگر لیسا رہتا تو، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ کانا ہے یعنی ہے. رتب العلماء المذکورین ادنا حسب تواریخ وفاتہم، وفات کے اعتبار سے جو ہے ان کو میچ کرنا ہے. مولانا فضل حق الخیرآبادی، فضل حق خیرآبادی جو ہے کب پیدا ہوتے ہیں؟ 1797 سے لے کر 1861 تک ان کی جو ہے زندگی رہتی ہے. وفات کے اعتبار سے دیکھیں تو فیض الحسن سہارنپوری جو دیکھتے ہیں 1816 سے لے کر، کیونکہ فیض الحسن کون ہے؟ یہ ہم فضل الحق خیرآبادی کے شاگرد ہیں. شاگرد ہیں ان کے. ہاں 1887 تک جو ان کی زندگی رہتی ہے. اور جو ہے انور شاہ کشمیری 1875 سے لے کر 1934 تک یہ زندہ رہتے ہیں. عمر قاضی البرنکوتی 1763 سے لے کر اور جو ہے 1857 تک ان کی زندگی رہتی ہے. وفات دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے وفات پانے والے جو ہے آپ کے عمر قاضی برنکوتی ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الحق خیرآبادی ہو جائیں گے. یعنی ڈی اے بی سی، ڈی اے بی سی، یعنی یہ والا اس کا جواب ہو جائے گا. لیسا من مؤلفات شاہ ولی اللہ دہلوی، یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی کے مؤلفات میں سے نہیں ہے. لمحات التنقی علی مشکلۃ المصابیح، یہ جو ہے ان کے تالیفات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ عبد نہیں ہے سر یہ. نہیں ہے. عبد المشوہ حاشیہ علی موطأ امام مالک یہ ہے. فوز الکبیر ہے. المواہب اللطیفہ علی مسند ابی حنیفہ یہ نہیں ہے. یعنی جو اے اور ڈی جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. لیسا ہے تو اے ڈی ہو گیا ہے، اگر کانا رہتا تو بی سی ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. کانا ابوہ سلیل الملوک من کندہ وکان اصغر اولادی و امرؤ القیس، بالکل بات صحیح کہ امرؤ القیس جو ہے اپنے باپ کے جو ہے چھوٹا بچہ، سب سے چھوٹا بچہ تھا. اس کا باپ جو ہے کندہ کے بادشاہوں کے تعلق نسب رکھتا تھا. ٹھیک ہے. زہیر بن ابی سلمہ نجلہ اب شریف و ام الحبشیہ تدعى زبیبہ فهو من حجناء العرب واغربتهم. یہ زہیر بن ابی سلمہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ انترا کے بارے میں ہے، لہٰذا یہ والا اسٹیٹمنٹ غلط. پہلا صحیح دوسرا غلط، یعنی جیم نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. 82 نمبر سوال ہے 82 نمبر. هو اسقف نجران وخطیب العرب وحکیمها وحکمها كان يؤمن بالله ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ويقال إنه أول من خطب على شرف واتكى على سيف وقال في خطبته أما بعد. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے اسقف نجران کس کو کہا جاتا ہے؟ اس من سعدہ الیابی کو کہا جاتا ہے. اسٹیٹمنٹ پہلا اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے. عمرو بن معدی قریب العبسی فارس و بحرین نہیں ہے، فارس و یمن ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی حسن زیاد سے بات اٹھائی گئی ہے. وہ خطیب العرب و بطر و خیبر نہیں ہے، بطر القادسیہ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس وجہ سے دو جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے غلط ہو جا رہا ہے. لہٰذا جو ہے اسٹیٹمنٹ 2 از رانگ، اسٹیٹمنٹ 1 از صحیح. ولد محمد حافظ ابراہیم فی بیروت من اعمال محافظت اسوان، تو اسوان کے اندر نہیں پیدا ہوئے تھے، اسوات کے اندر پیدا ہوئے تھے، اسیوط کے اندر. اس وجہ سے یہ غلط ہے. باقی 1850 کے اندر نہیں، 1872 یا 71 کے اندر پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہ غلط ہے. حافظ ابراہیم کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں ہے. ولد السید مصطفیٰ لطفی المنفلوطی من اعمال محافظت اسیوط، یہاں پہ بالکل صحیح ہے. سنة 1876 من المیلاد، یہ بالکل صحیح ہے. ونشأ في بيت كريم بالدين جليل بالفقه توارث اهله قضاء الشریعہ ونقابة الصوفیہ قرابة 400 سنہ. یہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی اسٹیٹمنٹ 2 از رائٹ، اسٹیٹمنٹ 1 از فالس، یعنی 4 نمبر اس کا جواب ہو جائے گا. ابن الدراج القسطلی و من قسطلہ، وقسطلہ یہ مدینۃ من اعمال بیاسہ. تو جو ہے قسطلہ جو ہے بیاسہ کے اعمال میں سے نہیں ہے بلکہ جیان کے اعمال میں سے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی سر. جی صحیح. چلیے تو پہلا والا غلط ہے، دوسرا والا صحیح ہے، یعنی جو ہے یہ والا جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. باقی یہاں پہ آپ کو میچ کرنا ہے. الیاس فرحات، الیاس فرحات سے آپ لگا دیں گے فواکہ رجعیہ. نصیب عریضہ سے آپ لگا دیں گے، کیا لگائیں گے نصیب عریضہ سے؟ اسرار البلاط الروسی. اسرار البلاط الروسی جو اسرار ہے. البلاط الروسی. رشید سلیم خوری سے لگا دیں گے الازاہیر، اور رشید ایوب سے آپ لگا دیں گے آپ کی ہی دنیا. یعنی ازاہیر کس کی ہے؟ اے کا 3. اے کا 3 کدھر گیا؟ اے کا 3 بی کا 4 صحیح ہے، اور جو ہے سی کا 1 ڈی کا 2. یہاں پہ دوبارہ سے ایک سوال ہے. رشید سلیم خوری، مشال معلوف، الیاس فرحات، نصیب عریضہ. رشید سلیم خوری کی جو ہے البواکیر آ جائے گی، مشال معلوف کی جو آ جائے گی سجین الظلام آ جائے گی آپ کی،
ایک ہی جو روایہ جو ہے غیر مطبوع، ایک مسرحیہ غیر مطبوعہ، نشاد معلوف کی سجین السلام، الیاس فرحات کی جو آ جائے گی احلام الرائی آ جائے گی، اور نصیب عریضہ کی ارواح الحائرہ آ جائے گی، یعنی اے کا 3 بی کا 4، اے کا 3 بی کا 4 سی کا 2 ڈی کا 1 جو ہے یہ جو جواب ہو جائے گا اس کا۔ آگے دیکھتے ہیں احلام الرائی ہی الدنیا الاواصف زوایا شباب، تو جبران خلیل جبران کی جو آ جائے گی الاواصف آ جائے گی، الیاس فرحات کی احلام الرائی آ جائے گی، رشید سلیم خوری کی زوایا شباب آ جائے گی، رشید ایوب کی ہی الدنیا آ جائے گی، یعنی جو ہے اے کا 3 بی کا 1، اے کا 3 بی کا 1 سی کا 4 ڈی کا 2۔ یہ ساری چیزیں تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت پختہ یاد ہو گئی ہوں گی، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، یاد ہے ساری چیزیں؟ جی چلیے، مدرسۃ المحافظین عباس محمود عقاد جبران خلیل جبران محمود سامی البارودی، محافظین سے جو ہے بارودی لگا دیے جائیں گے، اپولو سے آپ کے احمد ذکی ابو شادی آ جائیں گے، دیوان سے آپ کے عقاد آ جائیں گے، اور رابطہ قلمیہ سے جبران خلیل جبران آ جائیں گے، یعنی اے کا 4 اور بی کا 1، اے کا 4 بی کا 1 سی کا 2 اور جو ہے ڈی کا 3، یہ والا اس کا جواب ہو جائے گا۔ اگلا دیکھتے ہیں کیا ہے، خفقۃ الطین عاشقۃ اللیل انشرۃ المطر ملائکہ و شیاطین، تو ناسک الملائکہ جو ہے عاشقۃ اللیل سے جڑ جائیں گے، بدر شاکر سیاب جو ہے انشرۃ المطر سے، عبد الوہاب البیاتی، جیسے نازک ملائکہ عاشقۃ اللیل، بدر شاکر سیاب انشرۃ المطر، عبد الوہاب بیاتی ملائکہ و شیاطین، بلند حیدر خفقۃ الطین، خفقۃ الطین، یعنی جو ہے اے کا 2 بی کا 3، اے کا 2 بی کا 3 سی کا 4 ڈی کا 1 جو ہے یہ جواب ہو جائے گا۔ 90 نمبر سوال ہے عبدالعزیز میمنی، نواب صدیق حسن خان، عبد القادر الفزفری اور جو ہے عبد الحی الحسنی، تو عبدالعزیز میمنی کی آپ جو ہو جائے گی سمت اللہ علی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ نواب صدیق حسن خان کی آپ کی ہو جائے گی السراج الوحاد ہو جائے گی، عبد القادر الفزفری کی جو ہو جائے گی آپ کی سہل الصبیہ فی دراست اللغہ العربیہ ہو جائے گی، عبد الحی الحسنی کی الثقافہ الاسلامیہ فی الہند ہو جائے گی، یعنی اے کا 3 بی کا 4، اے کا 3 بی کا 4 سی کا 1 ڈی کا 2، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ کے 90 کوشچن جو ہے ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کے پیراگراف والے کوشچن ہیں، دیکھتے ہیں کیسے کوشچن دیے ہیں اس بار۔ تو یہ آپ کا پیراگراف ہے پورا، جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے، ایک بار فوراً جو ہے پہلے پیراگراف پڑھ لینا ہے جلدی جلدی، بہت ٹائم نہیں لگانا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے کوشچن پہ چلے جانا ہے، کوشچن پہلے پڑھنا ہے، پھر جو ہے پیراگراف کے اندر ڈھونڈنا ہے کہ اس کوشچن کی بات کہاں پہ کی گئی ہے اور آپ کو جواب مل جائے گا۔ حاضر عبارہ ماخوذۃ من، یہ تو صرف جو ہے تکا ہی لگا سکتے ہیں، یا تو جو ہے پڑھ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ جو ہے کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو یہ کس کتاب سے ہے؟ الایام، نہیں بھائی صاحب، تکا ہی لگانا تھا۔ یہ سحار حاضی کا حیاتی ہاں، عبد الحمید جودہ السحار کی کتاب حاضی حیاتی سے جو ہے یہ عبارت لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تست کلمہ، تست کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، فارسیت الاصل ہے، ترکیت الاصل ہے، عربیت الاصل ہے، تو یہ جو ترکیت ہے الاصل، فارسیت الاصل، فارسیت الاصل، یہ ٹھیک ہے، بڑے برتن کے میننگ میں آتا ہے، جس کو ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، تشتری تشتری جس کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ یہ دو سوال تو آپ کے جو ہے نالج بیس تھے، مطلب آپ نے پڑھائی کی ہو تو پتہ چلے، یہ جو ہے سمجھ سکتے ہیں آپ پڑھ کے، کلمۃ یرقبون معنی ہو، ینظرون بلا موالات، یسمعون و یدردشون فیما بینہم ینظرون باہتمام، تو یرقبون کے میننگ کیا آتا ہے؟ ینظرون باہتمام کیا یس، ہوتا ینظرون، ینظرون باہتمام، منظورون دھیان بھی سے دیکھنا۔ ہاں دھیان سے دیکھنا۔ ماذا یعنی المؤلف بقوله ومزق صوت امی السکون فراح النسوة يتبادلن نظرات القلب، یعنی جو ہے یہ عبارت جو ذکر کیا ہے اس سے مراد کیا ہے، تو کانٹیکسٹ آپ کو پڑھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان والدته كانت تعالى من اعلام الولاده فاطلق الصرخات اليم، ان والدته كانت غضبانه، ان والد سقط من السرير لان الدواء، تو پہلا والا ہی اس کا جواب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ذکر جو ہے اس جو ہے پیراگراف کے اندر موجود ہے، لہٰذا پہلا والا ہی اس کا جواب ہو جائے گا۔ المولدہ معنی، مولدہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ مولدہ کے میننگ ہوتے ہیں القابلہ کے، ہے نا، یعنی آنے والے جو بچے ہوتے ہیں اس کے میننگ میں آتے ہیں۔ مولدہ بھی جو ہے یہی کہیں جو ہے
یہ جو ہے ذکر کیا ہے کہاں دی، جیسے مزق اطراق صوت المولد السکون فراحا نسوۃ بدل نزات القلب وما ان رأينا اطراق المولدتی وما فی وجہها من شرود، یعنی مولدہ جو آنے والی جو بچہ جو پیدا ہوا اس کے بارے میں جو کچھ ایسا ذکر ہے نا. تو قابلہ قابل دیکھنا پڑے گا وہ کس میننگ میں ہے، لیکن جو ہے قابلہ کی میننگ آتا ہے. اگر اس کو عربی میں دیکھیں گے اردو میں کیا کہیں گے دیکھنا پڑے گا. ایک پیراگراف الگ ہے، بنا روایت عربیہ بنا انشامتا متعدد الضوابط والواجهات يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة التي ينتمي إليها بالعصر الذي، یہ جو ہے عبارت انہوں نے کہیں سے اٹھائی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال من خلال هذه العبارة نتحدث عن، اس عبارت کے ذریعے ہم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس عبارت کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آگے جا کے جو ہے بات چل رہی ہے الواقع تقوم على وصف السردی وانتهى شهيرته واعماله الرمزیہ التي تلاشت. جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ثلاثیہ وغیرہ کا ذکر ہے کہیں پہ. یہ ثلاثینیات. ہاں یہ جو ہے بات جو ہے یہاں پہ مصر الفرعونیہ، یہ ساری چیزیں صرف جو ہے نجیب محفوظ کے بارے میں ہو سکتا ہے. کہ یوسف ادریس نے مصر الفرعونیہ پہ لکھا نہیں، کیونکہ یوسف ادریس تو اس وقت تک لکھنے شروع ہی کیے تھے ثلاثینیات میں. عبدالحمید جودہ سحار نے بھی نہیں، نجیب محفوظ نے صرف ایسا کام کیا ہے. اور بہت سے سوالات کلیئر اس سے بھی ہوتے ہیں کہ آگے کیسا سوال آ رہا ہے. جیسے اختر الروایہ التي عالج فيها المؤلف موضوعا عن مصر القدیمہ، مصر القدیمہ کے بارے میں کس کتاب کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نجیب محفوظ ہی ہیں جو کہ ان تمام موضوعات کو انہوں نے لیا ہے. تو راد و بیس جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا. کیا ہے تاریخیہ مسرحیت روایت تاریخیہ کا کیا ہے ثلاثیہ؟ وہ کون سی تین روایات ہیں؟ سر وہ ہے نا طیبہ رادویس طیبہ رادویس اور کیا؟ ابسل الاقدار. ہاں صحیح. ابس الاقدار سب سے پہلے. ہاں چلیے. اختر المجموعہ یطلق علیہا ثلاثیہ، اس مجموعے کو تلاش کی جس کو ثلاثیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کس کو کہا جاتا ہے ثلاثیہ؟ بین القصرین، قصر الشوق اور جو ہے سکریہ. اور جو ہے یہاں پہ لیکن جو ہے لیکن سر تینوں کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں کو کہا جاتا ہے. یہ والا دینا نہیں چاہیے تھا، یہ والا دینا نہیں چاہیے تھا. یہ جو ہے دونوں کو آپ جواب مانتے. لیکن پھر یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ثلاثیہ جو ہے مشہور کون سا ہے ثلاثیہ کے نام سے. تو ثلاثیہ کے نام سے مشہور جو ہے یہ قصر الشوق، بین القصرین اور سکریہ والا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ثلاثیہ تاریخیہ وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل صرف ثلاثیہ کہا کبھی جاتا ہے. کامن اگر ثلاثیہ کبھی ذکر کیا جائے تو اس سے مراد یہی ہے کیونکہ ان تینوں کتابوں کے ساتھ اولاد و حارتینہ نے مل کر جو ہے نوبل پرائز جیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ما اقدر تعبیر المعانات البشریہ تقرأ الرائین فی اقدر و تعبیر، دونوں کیا پڑھا جائے گا؟ تو جو ہے کیا ما اقدر، ٹھیک ہے نا، اور تعبیرہ، تو دونوں کیا پڑھا جائے گا؟ دونوں منصوب ہو پڑھا گئے. جائے گا. الواجہہ معنی ہو، واجہہ کے میننگ ہوتے ہیں آنے والی چیز، مستقبل میں آنے والی تمام چیز. ٹھیک ہے نا. تو مستقبل کل شیء. ٹھیک ہے نا. الواجہہ کا ذکر کہاں پہ ہے دیکھیں ذرا. کہاں پہ کسی کو دکھ رہا ہے کس لائن میں ہے؟ فرسٹ لائن. ہاں، توابق والواجہات یرتبط ارتباطا وثیقا بالبیئۃ التي ينتمي الیہا. ٹھیک ہے. یہاں پہ مستقبل کل شیء کے میننگ میں آتا ہے. یہ سب جو ہے آپ کانٹیکسٹ پڑھ کے یا تو سمجھ میں آ جائے یا پہلے سے آپ کو پتہ ہے تو آپ جواب جو ہے آسانی سے دے پائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تھی، تقریباً 100 سوالات تھے آپ کے جو کہ نومبر کے دوسری شفٹ میں ہوئے تھے، وہ آپ کو جو ہے یہاں پہ بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ کہنا ہو آپ لوگوں کو، کوئی سوال جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ختم کریں؟ جی چلیے ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ پھر کسی دن ملیں گے. جو ہے نیکسٹ جو ہے 2 پیپر بچے ہوئے ہم لوگوں کو، 22 کے دونوں پیپر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. مع السلامہ.